إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم مشرکین مکہ کے بعض اعتراضات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں ان کا مختلف روڑے اٹکانا، ان کے تذکرہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اعتراضات کے جوابات، جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر ہوا، وہ مر کر اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مکہ والے اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا اور جو کچھ دنیا میں کیا دھرا ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، اس بات پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اور وہ کہا یہ کرتے تھے ان ہی الا موتتنا الاولی، یہی ایک موت جو ہمیں آنی ہے، یہی پہلی اور آخری موت، اور اس کے بعد معاملہ ختم، نہ کوئی اٹھایا جائے گا، نہ کسی سے کوئی سوال و جواب ہوگا۔ دنیا میں کسی نے کیا کیا دھرا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، اس کے بارے میں کوئی بات پرس نہیں ہوگا۔ اور کہا کرتے تھے وما نحن بمنشرین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کہا جاتا کہ نہیں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جھٹ سے ایک بات کر دیتے، کہتے فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادے کو اٹھا کے لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم مختلف موقع پر مرے ہوئوں کو اٹھا کر تمہیں دکھاتے رہیں گے، جب کوئی کہے گا کسی مردے کو کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے یہ دیکھ لو ہم نے زندہ کر لیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جتنے بھی لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آئیں گے ان سب کو محشر کے میدان میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے سوال و جواب ہوگا، اور جواب دہی کے بعد آگے کی زندگی جس کی اچھی ہے اچھی اور جس کی بری ہے بری، ایک لازوال زندگی شروع ہو جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ ڈھینگے مارتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑی طاقت میں ہیں، بڑی قوت میں ہیں، جو بھی کہیں گے اس کو منوا لیں گے، اس کی دعوت کو روک لیں گے، مسلمانوں کے راستے میں بند باندھ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی طاقت، بڑے بڑے اقتدار، بڑی شان و شوکت والے لوگ دنیا
دنیا میں آئے، اور جب انہوں نے گناہوں کا ارتکاب شروع کیا، نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو پلک جھپٹنے میں سمیٹ لیا۔ پہلے کی قوموں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبا، اہم خیر، کیا یہ مکہ والے، یہ قریش، یہ مشرکین، کیا یہ بہتر ہیں؟ کیا ان کے پاس طاقت زیادہ آ گئی ہے؟ ان کا اقتدار اتنا بڑھ گیا ہے؟ یہ بہتر ہیں یا ان سے پہلے قوم تبا بہتر تھی؟ یہ تبا کون ہے؟ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ یمن، آج کا یمن، اس میں سبا، قرآن کریم میں اس نام کی پوری ایک سورت ہے، سورہ سبا، جس علاقے کی حاکم کسی زمانہ میں بلقیس تھی۔ واقعہ معروف ہے نا، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس، ان کا واقعہ معروف ہے۔ وہی علاقہ سبا، اور وہاں ایک قوم بستی تھی جس کا نام تھا، قبیلہ تھا حمیر۔ قبیلہ حمیر اور ملک سبا کا حاکم، وہ ہمیشہ ایک تاریخ، ایک لمبا عرصہ وہ تبا کہلواتا تھا۔ یہ اصل نام نہیں بلکہ حاکم کا لقب ہے۔ جو بھی سبا کا، اہل حمیر کا حاکم ہوتا، اس کو کہا جاتا تبا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ مشہور ہے قیصر روم۔ روم کا جو رومن امپائر کا حاکم ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا قیصر۔ نام چاہے کوئی بھی ہو، لیکن قیصر روم کا معنی قیصر کا بادشاہ۔ کسریٰ فارس، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جایا کرتا تھا۔ یہ پرانی تاریخ، آج کے دور میں ایران کے بادشاہ کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ حمیر والے ایک ملک کے اندر آ چکے ہیں، روم والوں کی امپائر ٹوٹ چکی ہے، لیکن پہلی تاریخ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کہیں قیصر، کہیں کسریٰ، کہیں تبا، اور مصر میں ایک زمانہ میں حاکم کو عزیز کہتے تھے۔ عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جو حاکم ہے، اس زمانہ میں حاکم کو عزیز کہا جاتا تھا۔ تفسیر سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو حاکم تھا، اس کا نام یا اس کا لقب عزیز تھا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ انہوں نے، مصر والوں نے ہی اپنے حاکم کو عزیز کی بجائے فرعون کہنا شروع کیا۔ تو یہ تبا ایک قوم کا حاکم ہے، اور قوم یہ ہمارے پڑوس میں یمن میں حمیر قبیلہ کے سردار یا اس کے بادشاہ کا لقب ہے تبا۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر تبا کو اتنی طاقت اور اتنی قوت، اتنا اقتدار دے رکھا تھا کہ یہاں یمن سے وہ نکلے، ایک قوم کا سردار ہے، ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہے، لیکن اتنی طاقت ہو گئی کہ اس نے سمرقند اور بخارا تک، سمرقند بخارا جو کہ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کافر حکومت کے تابع تھا، رشیا کے تابع، اور آج الحمدللہ روس سے 10-12 اسلامی ملک نکل آئے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھیں، 100 سال بلکہ کتنا عرصہ کافروں کے نیچے دبے رہے، ان کی حکومت کے تابع رہے، اور جب اللہ رب العزت نے موقع دیا، اللہ نے انہیں آزادی دی، ایک کافر ملک کے پیڑ سے 12 اسلامی ملک نکل آئے، اور آج وہ علاقے مسلمانوں کے زیر اقتدار ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں میں یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔
ابھی امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کے ظلم کی بھی روس کی طرح انتہا ہو چکی ہے، اور جب کوئی ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کمال کے بعد زوال ہے۔ اگر کوئی ظلم کے کمال کو پہنچ جائے تو سمجھے کہ اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اب وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ امریکہ سے 15-20 اسلامی ملک نکلیں گے، جس طرح رشیا سے نکلے امریکہ سے بھی نکلیں گے، اور بہت سارے اور علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان ملک بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آزمانے کے لیے اس کو اتنی قوت دی، طبا کو یمن سے چلا اور رشیا کے علاقے تک اس کا قبضہ پھیلتا چلا گیا، اس کی سلطنت بڑھتی چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں مشرکین مکہ کو، اہل مکہ کو، کفار قریش کو کہا کہ تم بہتر ہو یا طبا؟ تم تھوڑے سے علاقے میں رہتے ہوئے پھولے نہیں سما رہے۔ ایک مکہ شہر جو کہ اس وقت چھوٹا سا شہر تھا اور اس کے چاروں طرف چند بستیاں تمہارے قبضے میں ہیں، تمہیں ایک اعزاز حاصل ہے اور وہ اعزاز ہے صرف اسی کے گھر کا۔ اگر تمہارے شہر میں وہ گھر نہ ہو تو تمہاری طاقت ہی کیا ہے؟ لوگ مکہ سمجھ کے، لوگ مکہ والے سمجھ کے، تمہیں بیت اللہ کا متولی سمجھ کے تمہارا احترام کرتے ہیں، اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم بڑی قوت ہیں۔ تم سے پہلے بڑی بڑی قوتیں اس دنیا میں آئیں اور گئیں۔ فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، یہ بہتر ہیں، یہ زیادہ طاقت میں ہیں یا تبع کی قوم زیادہ طاقت میں تھی؟ اور کئی تبع، ایک دو نہیں، مختلف حاکم، جب بھی کوئی حاکم آتا تو اس کو تبع ہی کہا جایا کرتا تھا۔ ان تبابع، تبع کی جمع تبابع، ان تبابع میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک تبع مسلمان میں گزرا ہے۔ تبابع میں سے ایک تبع مسلمان بھی گزرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ مسلمان تھا، باقی سارے تبے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے تبے تھے، دمبے تھے، کیا تھے؟ اسلام سے خارج تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی قوم، اتنی طاقت، اقتدار ان کا اتنا وسیع، ان کی مملکت اتنا طول و عرض، اور جب ہم نے انہیں پکڑنا چاہا تو چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دیا۔ تم کیا ہو کس بات کی مولی؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان تبعوں سے بھی پہلے تھے، اور تبعوں سے پہلی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قوم صالح اور قوم ہود، اور یہ دونوں قوم کون سی ہیں؟ عاد اور سمود۔ عاد اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، فرمایا یہ تو بڑے ہی طاقتور لوگ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر پہلے کئی مرتبہ آیا ہے۔ آج سعودی عرب کے اندر ان کا ملک ہے جس کا نام ہے مدائن صالح۔ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پہ چڑھیں تو خیبر کے بعد اور تبوک سے پہلے وہاں آتا ہے مدائن صالح۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اندر بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی اور اتنی طاقتور قوم جو پتھر کو توڑ کر اس کے اندر اپنے گھر بنائے، اس قوم کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، جو طاقت میں بڑے، جو جسم میں ایسے ہوتا تھا جیسے کہ کوئی کھجور کا بہت بڑا تنا چلا آ رہا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، سرکشیاں بڑھ گئیں، عذاب میں مبتلا کیا تو وہ ایسے ہی ہو گئے جیسے کھجور کا تنا گرا ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کو فلک جبنے میں ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اہم خیر ام قوم تبع، یہ مکے والے بہتر ہیں، قریش بہتر ہیں، یہ مشرکین بہتر ہیں، یا قوم تبع والذین من قبلہم، یا پھر وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے گزرے اور تبعوں اور ان کی قوم سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔
فرمایا اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب تک کہ اطاعت میں رہے، اور جب سرکشی میں آئے تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، انہیں ہلاک کیوں کیا؟ کہ وہ جرائم پیشہ ہو گئے۔ مجرمین کا معنی، مجرم معروف ہے نا اردو میں، مجرم۔ ہمارے یہاں ملزم اور مجرم میں بھی فرق نہیں کیا جاتا، ملزم مجرم ہے، مجرم ملزم ہے۔ ملزم وہ ہے، اور یہ سرکاری یا کورٹ کچہری کی زبان میں ملزم وہ ہے جس پہ الزام لگ جائے لیکن ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا، وہ ملزم ہو گیا۔ اور جب وہ الزام اس پر ثابت بھی ہو جائے تو اب وہ مجرم ہو گیا کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہم کانوا مجرمین، انہیں ہم نے تباہ اس لیے کیا، انہیں ہلاک و برباد اس لیے کیا کہ وہ مجرم تھے، وہ جرم کرنا شروع کر چکے تھے۔ اور یہ جرائم کسی قوم سے، کسی جماعت سے جرائم کا ارتکاب کب شروع ہوتا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب کسی بھی قوم کا آخرت سے ایمان ختم ہو جائے، اس کے ایمان کا یہ حصہ مٹ جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور سوال و جواب کیا جائے گا، اچھے برے کا بدلہ دیا جائے گا، اگر یہ ایمان نہ رہے تو اس قوم میں جرائم آ جاتے ہیں۔ میں نے ایک دن یہاں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ہمارے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ہمارا ایمان تو ہے نا، ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، لیکن یہ ایمان کہیں گلے کے اوپر ہی اٹکا ہوا ہے، دل میں نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر دل میں بیٹھ جائے تو آدمی سے گناہ نہیں ہوتا۔ دھڑلے سے شرابیں پیتے ہیں، کھلے عام سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور جو برائی ہے زناکاری، فحاشی، بدماشی یہ کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں۔ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ کھاتے رہو، پیتے رہو، جو بھی چاہے کرتے رہو تو مسلمان۔ ایسی نوبت صرف تب آتی ہے جب آدمی کے دل سے آخرت پر ایمان ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قوم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا، ایمان کے اس حصہ کو انہوں نے دل سے نکال دیا کہ نہیں، یہی دنیا ہے، یہی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا، یہی جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ایک موت آئے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تو ان میں جرائم نے جنم لینا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ کہ وہ قوم مجرمین ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا مجرمین، وہ قوم جرائم پیشہ ہو گئی، وہ مجرم ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر آخرت پر ایمان صحیح معنوں میں رہے، مسلمان ہے، زبان سے وہ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، اور والبعث بعد الموت بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کہتا ضرور ہے لیکن دل سے 100% دل میں یہ جگہ بنا چکا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہو جائے تو آج بھی گناہ کم ہو سکتے ہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ختم ہو جائیں گے۔ ختم تو گناہ اس زمانے میں بھی نہیں ہوا جس سے مقدس زمانہ کبھی قیامت تک نہیں آئے گا، گناہ تو وہاں بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتنے مقدس، کتنے پاک باز لوگ تھے، لیکن گناہ ہوا، زنا ہوا، چوری ہوئی، شراب نوشی ہوئی، گناہ ختم نہیں ہوتا لیکن گناہ کم ہو جاتا۔ کبھی انسانی فطرت، بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا،
لیکن یہ کہ 24 گھنٹے زندگی گناہوں میں لت پت گزرے، آخرت پر ایمان رکھنے والے آدمی سے یہ نہیں ہو۔ اور جس قوم نے آخرت سے ایمان، آخرت پر ایمان چھوڑ دیا، اس قوم نے جرائم کا پیشہ اختیار کر لیا، وہ مجرم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اشارہ دے دیا کہ مکے والوں سنبھل جاؤ۔ ہم نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، ہم نے تبا کو، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ کیسر و کسریٰ کی تباہی بھی کی، اور کون ہے کرنے والا؟ کیسر و کسریٰ کو تباہ کرنے والی وہ ذات، فرعون کو پانی میں غرق کر کے اور اس کی قوم کو سب کو تباہ کرنے والی وہ ذات، اشارہ دیا کہ ان اتنی بڑی بڑی قوموں کو ہم تباہ کر سکتے ہیں، تم کون؟ آخرت پر اپنا ایمان مکمل کر لو، نہیں تو مجرم قرار دیے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ آگے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ان آسمانوں اور اس زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا جو ہے، یہ ہم نے ایسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، اس نے کسی حکمت کے تحت یہ ساری دنیا بنائی، آسمان بنائے، زمینیں بنائی، کوئی تماشا تو نہیں ہے نا، یہ بلا مقصد نہیں۔ اس دنیا کی تخلیق، اس کائنات کی تخلیق ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑے مقصد کے پاس اس کی تخلیق کی، وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ان کی تخلیق ہم نے حق کے ساتھ کی، بلا وجہ، بے سبب نہیں۔ کوئی یہ دنیا اور اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کھیل تماشا نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا، اس زمین و آسمان اور درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اس سب کچھ کو ہم نے بلا وجہ، بے مقصد نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی آزمائش۔ تمہیں دنیا میں بھیجیں، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کریں، تمہیں دین میں امر و نہی کیا ہے وہ سب کچھ بتا دیں، اور پھر دیکھیں کہ تم اس پر عمل بھی کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری آزمائش کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے یہ ساری دنیا، یہ ساری چیزیں بنائیں کہ ہم اس انسان کو دیکھیں کیا کرتا ہے۔ یہی موضوع اللہ رب العزت نے سورہ صاد آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ نے یہ باطل نہیں بنایا، بلا وجہ اور بے مقصد نہیں بنایا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ محض کافروں کی بدگمانی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے یہ اتنی بڑی دنیا بنائی، اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور فرمایا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا مقصد اتنا کچھ ہو گیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ان کافروں کے لیے جہنم کی تباہی اور جہنم کا عذاب ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے آخر میں ارشاد فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے لوگوں کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث، بیکار ہی بنایا ہے؟ آپ کے شاید علم میں ہوگا، یہ کوئی مستند بات نہیں، لیکن تجربہ سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا۔ میرے اولین استاد گرامی، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے خود بتایا۔ اب ان آیات کے بارے میں تجربے کے طور پر ایک ان کا تجربہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا ہوں، آیات ذہن میں رکھیں، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم انك خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو ہمارے گاؤں میں کسی کو جن چمٹا ہوا تھا، اس کی موت ہو گئی، جن وہاں سے نکلا اور سیدھا آ کے مجھے چمٹ گیا۔ وہ جن تھا سیم یا کوئی تھا، لیکن ادھر اس کی موت کی چیخیں اٹھی اور وہ جن آ کے میرے سینے پہ سوار ہوا، میں پڑا ہوا ہوں اور سانس لینا دوبر ہو مشکل ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ کہتے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے سورۃ المومنین کی یہ آخری 4 آیت پڑھنا شروع کر دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 3 4 مرتبہ یہی آیات دہرائیں اور میں الحمدللہ فارغ ہو گیا، جن بھاگ گیا۔ ایک تجربہ ہے، یہ کہیں کہ یہ کس حدیث میں آیا؟ ایسا بھی ہے نا، ہمارے یہاں بہت اچھا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دلیل دو۔ ایک عرصہ تک ہمارے لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے لوگوں کو بہکائے رکھا، کچھ بھی بیان کر دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ نماز کا یہ مسئلہ دلیل دو، زکوٰۃ کا مسئلہ دلیل دو، حج کا مسئلہ دلیل دو۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین دلیل پر، کتاب اللہ سنت رسول کی بنیاد پر ہے، اور یہ بعض چیزیں تجربات سے ہیں، اگر کسی کو فائدہ دے۔ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت فرمایا افحسبتم، کیا تمہارا یہ خیال ہے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، ہم نے تمہاری تخلیق تمہیں ایسے ہی بنا دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے۔ مفہوم سے لگتا ہے کہ جن میں یقیناً سن کر ڈرتا ہوگا۔ اگر کسی جن میں تھوڑی سی بھی حص ہے، اگر فطرت سلیم کا مالک ہے، تو جب اسے یہ کہا جائے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے جن کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کیا گیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے۔ ڈر آتا ہے یہ نہیں؟ آج مجھے آپ کو بھی اگر یہی بات ہماری زبان میں کوئی کہے نا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے اور تمہیں ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یقین جانے کہ اگر غور سے ان کلمات پر آدمی تھوڑی سی توجہ دے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس عظیم ذات، اس پوری کائنات کے خالق و مالک کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ حقیقت یہاں بیان فرمائی اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث، بیکار ہی پیدا کیا ہے، بے مقصد ہی پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، الملک الحق اس سے بہت بلند ہے کہ وہ بلا وجہ ہی چیزیں بناتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بلا وجہ دنیا میں نہیں بنائی۔ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود برحق نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے، رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے، کسی دوسرے معبود کی پوجا کرے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اسے پکارنے، اس کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور وہ کافروں کو فلاح نہیں دے گا، کافروں کو کامیاب نہیں کرے گا۔
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے وہی حقیقت بیان فرمائی کہ ہم نے دنیا کو بلا وجہ ناحق نہیں پیدا کیا، بلا مقصد نہیں بنایا، بلکہ ان کو اس دنیا کی ہر چیز کو بنانے کے لیے ہم نے ایک مقصد مقرر کیا۔ اور اسی بات کو قرآن کریم کے ایک چوتھے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ چوتھا مقام ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 85، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا، ناحق نہیں بنا دیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، قیامت آئے گی اور انہیں تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو جو کہ مکلف ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے باقاعدہ حساب و کتاب لیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری تخلیق بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتی، نہیں جانتی کہ ہم نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، یوم الفصل، فیصلے کا دن، اور فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ فرمایا قیامت کا دن ان سب لوگوں کے لیے مقررہ وقت ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب فیصلہ کیا جائے گا، خیر کے اپنانے والے اور شر کا ارتکاب کرنے والے، ان کے معاملات میں فیصلہ صادر کیا جائے گا، اور وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، یوم الفصل، قیامت کا دن۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تمام لوگوں کا، خاص طور پر یہ مجرمین جو انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، یہ یقین کر لیں ایک دن مقرر ہے، اس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، حساب و کتاب لیں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس دن کوئی دوست، کوئی ساتھی، کسی دوست کسی ساتھی کے کوئی کام نہیں آئے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے۔ اور آج دنیا میں جو عموماً لوگ دعوے کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو پاک و ہند میں دعوے کرنے والے بھی بے شمار ہیں، کہیں گے تم ہمارے ساتھ رابطہ رکھو، ماہانہ سالانہ نذرانہ مہیا کرتے رہو، تمہیں پلسرات سے ہم پار نکال دیں گے، ہمارے ساتھ رابطہ رہو، ہمارا پلو پکڑ کے رکھو، ہم پار لگا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم الفصل، وہ قیامت کا دن، میقاتہم اجمعین، ان سب کے فیصلوں کے لیے مقررہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اگر عمل صالح پاس نہیں ہے تو کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ دعوے آج ہمارے پیر، یہاں کا ماحول الحمدللہ بہت اچھا ہے، یہاں کی اگر بات کرنی ہو تو ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کوئی پیر کسی کام نہیں آئے، کیونکہ آپ یہاں دیکھتے ہیں سعودی عرب کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چلے جائیے، بلکہ پوری خلیج اور گلف اور GCC
جو گلف کنٹریز 6 ہیں پورا گھوم جائیے، کہیں آپ کو کوئی دربار نظر آئے گا؟ کوئی دربار نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی سرکار نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہاں تو یہ بات بیان کرتے ہوئے عجیب، لیکن ہمارے اپنے بھائی جو ہیں وہ انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں قدم قدم پر مزار، گلی گلی میں دربار اور محلے محلے میں سرکار بیٹھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی سرکار کسی بھی مرید کے کام نہیں آئے گی۔ یہاں ہم سرکار سے نیچے ان کو اتارتے ہی نہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا یا سرکار فرما گئے ہیں۔ لیکن وہاں اللہ رب العزت فرمایا کہ جو سرکاریں بن بن کر دعوے کرتے رہے، سرکاریں بن بن کر تمہیں نجات دلانے کے دعوے، بلند باز دعوے کرتے رہے، وہاں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو آدمی اللہ رب العزت کی ملکیت میں، اللہ کی الوہیت میں کوئی چور دروازہ لگا کر خود داخل ہونا چاہے، اس کا شریک بننا چاہے، لوگوں کو اپنی عبادت پر لگا کر اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے اس میں، اس کی حکومت میں، اس کے علم غیب میں، اس کے تصرفات اور اختیارات میں مختلف طریقوں سے شرک کرے اور شرک کروائے، اس کی اللہ مدد کیسے کرے گا؟ دنیا میں عام بات معروف ہے، اگر کسی بادشاہ کی حکومت کے کسی علاقے میں کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، قبول کیا جائے گا؟ اور جو اس ملک کا اصل بڑے علاقے کا بادشاہ ہے وہ اس کا کیا کرے گا؟ بادشاہ ملک میں بادشاہ ہے، کیپٹل میں، دارالحکومت میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کسی علاقے میں جا کے، چھوٹے سے علاقے میں اس نے کہا میں بھی بادشاہ ہوں، کیا ہوگا؟ بادشاہ کے نمائندے جائیں گے، اسے اٹھا کے لے آئیں گے، کہیں ٹکٹکی لگا کے اس کو پھانسی چڑھا دیں گے، کیونکہ آج کی دنیا کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت میں کوئی دوسرا حکومت کا اعلان کرے اس کی سزائے موت۔ اللہ رب العزت کی حکومت میں جو آدمی اعلان کرے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس کا انجام یقیناً اس سے بھی بدترین ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ دن فیصلے کا، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی مولا، کوئی دوست، کسی کا کوئی ساتھی، کسی کا کوئی پیر فقیر، سرکار دربار کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہ کسی کے کام تو کیا آئیں گے، ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا، وہ خود اپنا کچھ نہیں سنوار پائیں گے۔ کسی کا سنوارنا تو بعد کی بات ہے، وہ اپنا خود کچھ نہیں سنوار پائیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، اس فیصلے کے دن کامیابی کسے ملے گی؟ اس فیصلے کے دن سرخرو کون ہوگا؟ جس پر اللہ رحم کرے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی، کامیابی مل گئی۔ اللہ نے کسی پر رحم کر دیا تو نجات پا گیا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو نجات نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پا سکتا۔ بہت بڑی بات، کوئی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ، یعنی انبیاء کرام اور آپ انبیاء کے امام ہیں، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پا سکیں گے؟ فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، تب جا کے میں بھی نجات پا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ اور فرمایا کہ یہ
جو یہاں دنیا میں بڑے دعوے کر رہے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں اپنا عمل کام آئے گا، اور عمل اگر ٹھیک ہے تو اللہ رحمت فرمائے گا، بندہ کامیاب ہوگا۔ اگر عمل میں شرک ہے، دنیا کے چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ اپنے علاقے میں کوئی شریک کو پسند نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے، اللہ رب العزت جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا حاکم، خالق اور مالک، اس کی حکومت میں اگر کوئی رخنہ داری کرتا ہے تو وہ اس کو کیسے چھوڑے گا؟ فرمایا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا الا من رحم اللہ، سوائے اس آدمی کے کہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ انہ هو العزیز الرحیم، اور اللہ غالب ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے کسی پر ظلم کی تو توقع ہی نہ کی جا سکتی کہ وہ کسی پہ ظلم کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ان اللہ کتب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلبت رحمتی غضبی، اللہ نے اپنے آپ پر رحم لکھ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن لوگ باز نہ آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اندھیرے میں آگ جلاتا ہے۔ اندھیری جگہ ہو، کھلا میدان ہے، کھیت ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے، رخ اندھیرا چاروں طرف سے، ایک آدمی اس میں کچھ آگ جلا دے تو کبھی منظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروانے بے شمار آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروانے اڑتے ہوئے۔ اب چونکہ یہاں روشنی ہے، ارد گرد روشنی کوئی نہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، آپ دیکھ بھی آسانی سے سکتے ہیں کیونکہ وہ نور میں، لائٹ میں بھاگ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے آگ جلائی، یعنی میں روشنی لے کے آیا، دنیا اندھیرے گمراہی کے اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، میں نور لے کے آیا، روشنی لے کے آیا، ہدایت کی روشنی، قرآن کریم کی روشنی، میں نے آگ جلائی، روشنی کی، اور لوگ جس طرح پروانے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور آگ کے اندر گرتے ہیں، وہ آدمی جس نے آگ جلائی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کہیں بے وجہ آ کے اس میں گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ بچ جائیں۔ فرمایا میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا۔ اندازہ کریں رحمت للعالمین کا، اللہ بھی رحیم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ جی نہیں چاہ رہا کہ کوئی بندہ اس آگ میں گرے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ آگ جلانے والا پرندوں کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے زبردستی آگ میں گرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت غالب ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے، رحیم ہے، رحمتوں کا مالک ہے، رحمان ہے، مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، آگے فرمایا کہ زقوم تھوہر کا درخت، تھوہر معروف ہے یا نہیں؟ تھوہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تھوہر ہے جس کو کہتے ہیں ڈنڈا تھوہر، وہ نیچے سے جتنا بھی آتا ہے اس کے اوپر ایسے سعید بانوں میں موٹا سا ڈنڈا ہو نا، اس طرح کے ایک پودے پر 5 7 10 ڈنڈے ہیں اور اس کے اندر کانٹے زبردست نکلے ہوئے ہیں، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈنڈا تھور، آپ کے یہاں پتہ نہیں کوئی لاٹھی تھور کہتا ہو یا بندوق تھور، میں نہیں جانتا، ہمارے پنجاب میں ڈنڈا تھور۔ اور دوسرا
تھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے، جیسے بڑا پتا نہیں کوئی ہوتا، نیچے سے آیا اوپر اس کے پتے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں چپل تھور۔ چپل کباب بھی ہے نا کہ ہمارے بڑا مشہور چپل کباب یا چپلی کباب، اس کا نام بھی دیکھیں، کھانے کی چیز ہے، نام کس چیز پہ رکھا ہوا ہے؟ چپل، چپل یا چپلی۔ وہ شاید وہ ڈیزائن کچھ اس کا اس طرح ہوتا ہوگا۔ ایک ہے ڈنڈا تھور اور دوسرا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چھتر تھور۔ پنجابی میں جوتے کو چھتر کہتے ہیں، چپل تھور، چھتر تھور۔ یہ تھور آپ اندازہ کریں کہ وہ چاروں طرف سے کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے دوائیوں میں تو بہت استعمال ہوتا ہے، اس کو جلا کے، اس کو یہ کر کے، اس کی راکھ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی تو یہ لائن نہیں ہے میرا خیال ہے، وہ زخموں میں بہت کام آنے والی چیز ہے، لیکن دوا بنا کے، اور اگر کسی کو کہا جائے اس کے سامنے وہ ڈنڈا تھور کا تھوڑا سا پیس کاٹ کے تھوڑا، یا چھتر تھور، چپل تھور کاٹ کے سامنے رکھا جائے پلیٹ میں کہ یہ کھاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس کو کاٹ کے، کانٹوں کو پیس کے، انہیں باریک کر کے دوا کے طور پر تھوڑا سا کھائیں یا زخموں پر لگائیں تو مفید ہے، لیکن اگر اسے اصل حالت میں کھانے کے لیے دیا جائے تو یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی عذاب نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا یہ ہوگا۔ گناہ گاروں کے سامنے یہ تھوہر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کھاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں، صرف یہ ہے، یہ کھاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا کل محل ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کل محل یغلی فی البطون، یہ وہ کھا جائیں گے بھوکوں مرتے، اور یہ پیٹ میں جا کے ابلے گا جس طرح کے تلچھٹ ابلتی ہے۔ تلچھٹ یہ ایک پارٹی میں لفظ بڑا معروف ہے، شاعروں کے یہاں بھی معروف ہے ڈاکٹر صاحب، تلچھٹ۔ اور جو لوگ دیسی شراب پینے والی پارٹیاں ہیں ان میں بھی یہ معروف ہے۔ شراب کے برتن کے نیچے جو کچرا مچرا رہ جاتا ہے نا، اگر کسی نے کبھی ہمارے جو کریانہ مرچنٹ ہوتے ہیں ان کے یہاں تیل دیکھنا ہو نا، تیل بیچ رہے ہیں سرسوں کا، تو اس کے نیچے بھی تلچھٹ ہوتا ہے۔ جتنا صاف ستھرا تیل ہے اوپر ہے، نیچے کچرا بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عموماً وہ جب تیل ڈالنے لگتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں تاکہ کچرا اٹھ کے تیل میں بھی آ جائے اور کچرا بھی بک جائے۔ اپنی اپنی لائن ہے ہر کسی کی۔ یہ جو نیچے کچرا بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تلچھٹ، وہ شراب کے نیچے ہو، وہ تیل کے نیچے ہو، یا کسی بھی چیز کے نیچے ہو۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ اندر کھا تو جائیں گے جیسے کیسے بھوکوں مردے، لیکن پیٹ میں جا کر یہ پھر ایسے ابلے گا جیسے تلچھٹ ابل رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ پیٹ میں ابلے گا کب؟ گرم ہوگا، گرم ہو کر اتنا ابلے گا جس طرح کے تلچھٹ ابلتا ہے، وہ پیٹ کا کیا حال کرے گا اور انتڑیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گناہ گاروں کا کھانا یہ ہوگا، اور وہ ہے شجرۃ الزقوم کل محل، وہ کھولے گا پیٹ کے اندر جا کر جس طرح کے تلچھٹ کھولتی ہے۔ کا غلی الحمیم، اس کا ابلنا، اس کا کھولنا کیسے ہے؟ جیسے پانی کو آگ کے اوپر رکھا ہوا ہو تو وہ کھولتا ہے، اس طرح پیٹ کے اندر جا کر یہ کھولے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے خذوہ، اس کو لے جاؤ، اس کو پکڑو اور گھسیٹ کے لے جاؤ، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اسے جہنم کے بیچوں بیچ، جہنم کے وسط میں جا کے ڈال دو۔ گناہگار کے لیے اللہ رب العزت، دیکھیں اللہ رحمتوں کا مالک ہے، رحیم ہے، رحمان ہے،
لیکن جب آخرت میں فیصلے کی باری آئے گی تو فیصلے کے بعد گناہ گار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں حکم دے کر جہنم کے وسط تک پہنچائے گا۔ فرمایا اسے جہنم کے وسط میں لے جاؤ، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر پر گرم پانی کا عذاب ڈالو۔ یہ جہنم کے اندر ہے، سر کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ کس طرح اذیت ناک یہ سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس سزا سے، جہنم کی ساری سزاؤں سے، بلکہ جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ثم صبوا فوق راسہ، پھر انڈیلو اس کے سر پر من عذاب الحمیم، گرم پانی کا عذاب۔ ذق، اللہ کہے گا چکھو۔ دنیا میں تم نے بڑے مزے کر لیے، دنیا میں عیاشیاں کر لی، دنیا میں سمجھتے رہے کہ بس یہی کچھ ہے، اب ذق، چکھو۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں نا، ذائقہ، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، ذق، چکھو۔ انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا غالب اور بڑا ہی صاحب کرامت یا صاحب اکرام بنا کرتا تھا، دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، آج یہ تمہارا عذاب ہے اور اس عذاب کو چکھو۔ یہاں ایک چیز میں اشارہ کر دوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بات پہلے ایک مرتبہ میں نے حلیم کے تذکرے میں ذکر کی تھی، کچھ تفصیل کے ساتھ، یاد ہوگا آپ کو۔ ایک واقعہ آیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، ایک کلپ آیا تھا، تو ان دنوں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ حلیم کو حلیم کہتے ہیں، کھانا ہے، اب اس کو اللہ کے اسماء حسنی الحلیم سے جوڑنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ الحلیم ہے اور بندہ حلیم ہے، مومن کہتا ہے حلیم الطبع، بردبار ہے۔ بندہ بردبار ہو سکتا ہے تو حلیم کھانے والے، اس کا نام حلیم لینے سے کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بڑے شوق سے دور جا جا کے حلیم تلاش کر کے کھاتے ہیں، ان بیچاروں کے شوق کو خراب کرنے کے لیے ہمارے مولانا نے حلیم کا اس دن ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، کہا کہ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ اصل میں یہاں دیکھیں اب یہ کلمات دو ہیں، انک انت العزیز الکریم۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تو بڑا غالب اور بڑے اکرام عزت والا تھا، آپ عذاب چکھ۔ اب یہاں اپنے اس گمنڈ، اپنے اس غرور، اپنی اس نافرمانی، اپنی اس سرکشی کا عذاب چکھ۔ اللہ نے اس آدمی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ العزیز، الکریم، اور دونوں کے ساتھ الف لام بھی ہے، اور الرشید اللہ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر الف لام کے بندوں کو رشید کہا۔ لوط علیہ السلام کے واقعہ میں پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں یہ بات موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ عظیم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بہت عظیم انسان ہے، ماں بہت عظیم ہستی ہے، یہ عمارت بہت عظیم ہے۔ عزیز ہم ہر کسی کو کہتے ہیں، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا، اتنی ساری چیزوں میں ہم اسماء حسنی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ جب بیچاری حلیم کی باری آ گئی تو ہم اس کے پیچھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم تھے دنیا، یہاں تو اب ذلیل ہو رہا ہے، عذاب میں پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا دنیا میں تم غالب تھے اور دنیا میں تم بڑے اکرام والے تھے، لوگ بڑا احترام عزت تمہاری کرتے تھے۔ اور دنیا میں اس طرح کے لوگوں کی عزت اکرام بھی کیسے ہوتی ہے؟ ڈرتے ہوئے، اگر عزت نہ کی تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، بچہ اٹھوا دے گا، یہ چیز، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ دنیا میں تو یہ آدمی غالب ہے، کسی کا بچہ اٹھوا لے، کسی کی کوئی لڑکی اٹھوا لے، ایسے لوگ آئے دنیا میں
ایک وقت آیا کہ ایک علاقے کے حاکم نے ایک بہت ہی بہترین مقرر، بہترین شاعر، بہترین ادیب، ایک ماہر صحافی اسے کہا کہ دیکھو آج کے بعد ہماری حکومت کے خلاف لکھنا بند کر۔ اس نے کہا میں نے جو غلط جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، میں لکھتا ہوں، میں انصاف کے ساتھ اور زیادتی نہیں۔ اور حکومت اسی طرح کی، اسے معلوم تھا کہ یہ تو لکھے گا، اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ صاحب بالکل خاموش ہو گئے ہیں، ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، جبکہ وہ معروف تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈرتے، کسی حاکم وقت سے وہ نہیں ڈرے۔ اب ٹھنڈے پڑ گئے، کسی نے پوچھا کہ کیا بات رہے؟ اب ہمارے بال بچے ہیں، دھمکی یہ دی گئی تھی کہ تمہاری بیٹی اٹھا لیں گے، کہاں کب بچے نہیں اٹھوائے جاتے۔ کبھی کبھی ایسے بھی غالب دنیا میں رہے، فرمایا کہ تم دنیا میں غالب تھے، کسی کو کوئی بھی دھمکی دیتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرنا چاہتے کر لیتے تھے۔ دنیا میں تمہارا اکرام اس طرح کا تھا کہ ڈرتے ہوئے لوگ تمہارے بارے میں لکھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے۔ لیکن اب یہ عذاب چکھو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے متقین کا ذکر شروع ہو رہا، لیکن متقین کے تذکرہ سے پہلے آیت کا آخری حصہ، آخری ایک آیت یہ مجرمین کے سلسلہ کی ہے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے وہ وقت اور یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ غالباً اس سورت کا ایک ہی درس ہوگا، ان المتقین فی مقام امین، متقین کے بارے میں آخرت میں کیا مقام ہوگا اس کا تذکرہ انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ جن صاحب نے مسجد میں یہ فینس پنکھے لگوائے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت میں اجر و ثواب عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی نعمتیں مزید کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے، بڑے آرام سے ٹھنڈے میں مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ پنکھے نہیں لگے تھے تو یہاں پسینہ ہی نہیں کچھ پڑتا تھا۔ نوشاد صاحب کے بچے کی طبیعت ناساز ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کے بچے کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو کوئی مریض ہیں، بیمار ہیں، مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے بہت حدیث پہ عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہیں گے، تھوڑے بہت احادیث، یعنی پورا اہل حدیث نہیں ہے، تھوڑی بہت حدیثیں ہیں جن پر وہ عمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ایسے آدمی کو اہل حدیث کہیں گے؟ اگر کوئی آدمی ایک چوری کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک چوری کرتے پکڑا گیا تو کیا کہیں گے؟ اس نے ساری زندگی میں پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، ساری دنیا چوری کہے گی۔ اب جس نے حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیا، ابھی تھوڑی ہی کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آگے بھی موقع دے گا۔ اب وہ حدیث پر عمل کرنے والا ہونے کے اعتبار سے اہل حدیث ہو گیا، یہ کوئی فرقہ بندی والی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی حدیث پہ عمل نہیں کرتا بلکہ حدیث کو مانتا ہی نہیں،
منکرین حدیث کا ایک ٹولہ باقاعدہ پیدا ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی. یہ پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا کہ اگر قرآن کافی ہے تو بتاؤ نماز کیسے پڑھو. قرآن میں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. نماز پڑھو حکم ہے، لیکن نماز کب کب کیسے کیسے کتنی رکعتیں، ایک رکعت میں کیا کیفیت کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث رسول سے ملیں گی. لہذا حدیث کے بغیر تو چارہ نہیں، لیکن جو جتنا جتنا عمل کرے گا انشاءاللہ اتنا اتنا اس کو ثواب ملے گا. اور جب پوری حدیثوں پہ اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ اہل حدیث نہیں رہتا. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آواز نہیں آئی. وہابی. تھوڑی بہت حدیث پر عمل کیا تو اہل حدیث تو ہو گیا. جب پوری حدیث پر عمل کرنا یعنی زندگی کے ہر موقع پر حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اہل حدیث نہیں، یعنی یہ وہابی ہو گیا. اور یہ نام آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ نام لوگ آپ کو دیں گے. کیونکہ آج جو آدمی سمجھتا ہے نا کہ اس کو دربار کی طرف لے کے جاتے ہیں تو نہیں جاتا، پیر فقیر کی طرف کہتے ہیں تو نہیں جاتا، یہ کہیں تو یہ نہیں کرتا، یہ وہابی ہو گیا. لہذا ہمیں یہ اپنا کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں ہمارے عمل سے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ گلابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ نکاح ہے، یہ لوگ ہی سمجھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اچھی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی ہر بات مانی جا سکتی ہے؟ جماعتوں کے نام سے کچھ اس طرح کے سوالات کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوتے، کیونکہ جماعتوں کی رد کرنا. لیکن ایک بات اب چونکہ انہوں نے لکھی دی ہے تو عرض کر دوں کہ اچھی باتیں تو یقیناً کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ ضرور کہتے ہیں. لیکن نماز کیسے پڑھنی چاہیے، سنت رسول کے مطابق نماز کیا ہے، ان کی اپنی نمازیں دیکھ لیں کیا سنت کے مطابق ہیں 100%. تو نماز پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے. اب نماز تو سنت کے مطابق ادا نہ کریں، نہ وہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنا. اور تبلیغی جماعت کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہے. نمازیں تو رہیں بعد میں، پہلی بات ہوتی ہے عقیدہ، بنیاد. تبلیغی جماعت کے عقائد کے بارے میں آپ کو تفصیلی معلومات چاہیے کہ وہ کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کیا مانتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمت کر کے ہمارے ویب سائٹ پر ایک کتاب ہے تلاش حق کا سفر. ہم کتابیں بہت ہیں، لیکن ہمارے بھائی رحمت اللہ خان صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جسے ہم نے ایڈٹ کیا خود اور اپنے ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور توحید پبلیکیشنز کے نام سے ایک ویب سائٹ دوسری ہے، اس پر بھی موجود ہے. وہ کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے اچھے اچھے کام کہنے والوں کے عقائد میں کتنی غلط باتیں اچھی اچھی ٹھیک ہے، لیکن بہت بری بری عقائد کی باتیں جو ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. لہذا اچھے الفاظ کو صرف جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں وہیں تک نہیں لینا چاہیے. اسی آدمی کے اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد دیکھیں، اگر عقائد صحیح نہیں ہیں تو سلام کریں اور معاملہ ختم کریں. روزہ کھولتے وقت کیا دعا پڑھنا کوئی دعا ہے یا صرف بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولیں؟ بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولیں اور دعا ثابت ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ پیاس بھاگ گئی، وابتلت العروق اور آنتیں تر و تازہ ہو گئیں، گیلی ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو ہمارے روزے کا ثواب بھی ثابت ہو گیا. اب یہ دعا دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا نہیں. اس میں ہے کہ آنتیں گیلی ہو. گیلی کب ہوں گی؟ جب لسی جوس کچھ نہ کچھ اندر جائے گا، پانی جائے گا. پہلے کھجور پھر پانی، اب تازہ، اب یہ دعا مانگیں. آج پتہ نہیں کچھ تبلیغی جماعت والوں کا کوئی خاص دن ہے، بڑے سوال ہیں ان کے بارے میں.
شادی کے موقع پر اگر لڑکے اور ان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہ ہو بلکہ لڑکی والوں کی جانب سے جہیز ملے تو اس جہیز کو لڑکے والوں کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر تو ڈیمانڈ نہیں کی، باقاعدہ آرڈر نہیں لگایا، لیکن دل میں ہے کہ آ گیا تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ دیں، ساری دنیا دیتی ہے، یہ بھی دیں، لیکن آپ نے ڈیمانڈ نہیں، تو آپ نے جب لے لیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رسم و رواج کو آپ بھی اپنے اندر قبول کر رہے ہیں۔ جہیز غیر اسلامی کام ہے اور اسے قبول کرنا بھی اسی طرح اتنا ہی غیر اسلامی ہے جتنا کہ وہ دینا غیر اسلامی۔ اب یہ نہیں کہ آئندہ بولنا بند کر دیں، اشارہ کنایہ دے دیا کہ بھائی ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے سنانے کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے؟ مقصد یہ کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، تم لے کے آؤ۔ تو یہ جہیز جو ہے یہ غیر اسلامی عمل ہے، یہ مطالبہ ہو یا نہ ہو اس کو ترک ہی کرنا چاہیے۔ گناہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور بندہ گناہ کرے اور کہہ دے کہ میں نے یہ گناہ اس کی طرف سے کیا ہے، روزی بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ روزی بھی اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا، جو اللہ کرے گا وہ مجھے آ جائے گا؟ کوئی نہیں کہتا۔ حالانکہ یہ طے ہے کہ جس طرح گناہ اللہ کے علم میں ہے اس نے لکھ رکھا ہے، اسی طرح روزی بھی اس کے علم میں ہے اور اس نے لکھ رکھی ہے۔ روزی کی باری آتی ہے تو بھاگے بھاگے خبر میں آ کے بیٹھ گئے، انڈیا چھوڑا، پاکستان چھوڑا، منطقہ شرقیہ الخبر۔ پاکستان انڈیا میں تو روٹی مل سکتی تھی نا، کیوں آئے؟ کہیں گے جی حرکت میں برکت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، حرکت میں برکت ہے، تو گناہ کی باری کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ نے قرآن میں گناہ کرنے سے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا، اور پھر کرتے چلے جائیں۔ وہاں حرکت میں برکت ہے تو یہاں گناہ میں بے برکتی نہیں ہے، گناہ کا نتیجہ جہنم ہے۔ لہذا ایک ہی طرف سے نہ لیتے رہیں، دونوں طرف سے لیں۔ اللہ رب العزت نے اگر روٹی لکھ رکھی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے منع کیا جن کاموں کو ان سے بچنے کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے اپنے اللہ کے علم میں ہے کہ بندہ میرا یہ گناہ کرے گا۔ کیا بندے کو معلوم ہے کہ میں فلاں دن فلاں گناہ کروں گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں اپنے عمل، اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے علم کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرے گا، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سے گناہ ہوگا یا نہیں۔ جب معلوم ہے یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، ثواب والی لائن لیں اور گناہ والی لائن اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح جمعہ کی نماز کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ ثنائیہ بغلف ثنائیہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، جس میں مولانا عبدالسلام صاحب مدنی، مولانا بدیع الزمان صاحب مدنی، ماشاءاللہ مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی کے علماء تشریف لا رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پروگرام شروع ہو جائے گا، اور یہاں جامع عثمان میں اپنا درس مختصر سا دینے کے بعد ہم بھی انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ جن لوگوں نے بس استعمال کرنی ہو اسلامک سینٹر کی اپنی گاڑی کی بجائے، تو یہ میرا بلڈنگ جو ہے، اس میرا بلڈنگ کے پاس سے 11:15 بجے بس جائے گی، وہ وہاں پہنچ جائیں، اور اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹرانسپورٹ کا انتظام جو ہے وہ مرکز ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی